أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي وأولاده الطاهرين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين۔ آج آپ سب سے ہمارے عقیدے کے میں جو ایک حصہ ہے ہمارے عقیدے کا کہ معصومین علیہم السلام جہاں بھی کوئی انہیں مدد کے لیے بلاتا ہے وہ مدد کرتے ہیں اور سب کی فریاد رسی کرتے ہیں، سب کی حاجات کو سنتے ہیں۔ اس حوالے سے بات کرنی ہے کہ کیا معصومین میں یہ تصرف رکھتے ہیں کہ وہ ہر کسی کی بات سن لیں اور ہر کسی کے پاس حاضر ہوں، جیسا کہ روایات میں بھی ہے کہ ہر مومن مرنے سے پہلے ضرور آئمہ معصومین علیہم السلام کی زیارت کرے گا۔ تو ان روایات کے حوالے سے کچھ دوسرے لوگ ہیں جو کہ اعتراض کرتے ہیں، جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہستی جو ہے وہ اتنے سارے لوگوں میں سے کوئی بھی مدد کے لیے بلائے یا کوئی بھی دنیا سے جائے تو ان کی زیارت کیسے کر سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ ہمارے اپنے لوگ بھی معرفت کی کمزوری کی وجہ سے کچھ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ معصومین ہر جگہ پہ جا سکیں اور یا پھر ہر کسی کی بات وہ سن سکیں، اور مرنے کے وقت ایک وقت میں کئی مومنین دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تو ان سب کے پاس ہی وہ حاضر ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہے۔ اس بات کو آج ہم نے سمجھنا ہے دلائل کے ساتھ، عقلی دلائل، قرآن و حدیث کے دلائل، اور پھر ایک نتیجہ میں دوں گی کہ جس میں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہمیں اب کس عقیدے کو اپنانا ہے جو کہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونے کا باعث بن سکے۔ تو اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع پہ کچھ بیان کروں، پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جس نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے، تو یقیناً بہت بڑی نیکی میں حصہ لیا ہے۔ اور خدا بھی فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو۔ ویسے بہت سے چینل ہیں جن کو سبسکرائب کرتے ہیں لوگ، نہ تو ان میں دین کا کوئی فائدہ ہے، نہ دنیا کا، نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے۔ تو بہتر ہے کہ ایسا کام کیا جائے کہ جس میں ہمیں دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو۔ تو اچھی چیزوں کو آگے شیئر کریں، اس چینل کو بھی مزید آگے متعارف کروائیں، اور اس میں عقائد کے حوالے سے ہی گفتگو کروں گی اور علوم آل محمد کی روشنی میں معرفت آل محمد علیہم السلام جو ہے وہ بیان کروں گی۔ تو انشاءاللہ اس سفر میں آپ بھی ساتھ دیں، زیادہ لوگوں کو بتائیں اس چینل کے بارے میں کہ جتنے لوگ جو ہیں اس الجھن سے نکلیں، عقائد کے حوالے سے جو الجھنیں پائی جاتی ہیں ان سے نکلیں گے تو اتنا ہی سب کے لیے اس میں اجر و ثواب ہو جائے گا۔ تو چلیے اب اس بحث کی طرف چلتے ہیں کہ معصومین علیہم السلام جو ہیں ان کا تصرف کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو دو طرح کے نظریات علماء میں بھی پائے جاتے ہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ پہ معصومین نہیں جا سکتے، بلکہ ان کا جسم مثالی ہوتا ہے جو کہ ہر مومن دیکھتا ہے، یا جب دنیا سے مومن جاتا ہے تو اگر کسی مومن کا ایمان کامل ہو تو یہ ہستیاں بنفس نفیس خود اپنے جسم حقیقی کے ساتھ اس کے پاس موجود ہوتی ہیں، اور اگر ایمان میں کمزوری ہو، عمل کمزور ہو، تو پھر وہ ہو اگر مومن ہی تو پھر وہ جسم مثالی ہیں ان ہستیوں کے، اللہ نے خلق فرمائے کہ وہ جسم مثالی جو ہیں ان کی زیارت ہوتی ہے لوگوں کو۔ کیونکہ دیکھیے یہ مومنین جو ہیں جب کوئی مومن دنیا سے جانے لگتا ہے تو وہ زیارت کرتا ہے ان ہستیوں کی، کیونکہ خود امام علیہ السلام نے فرمایا، مولا علی علیہ السلام نے اپنے ایک بہت ہی محبوب صحابی سے جس کا نام حمدانی تھا، حارث حمدانی، تو اس کو فرمایا یا حارہ حمدانن من یمت یرانی من مؤمن او منافق قبلہ، اے حارث حمدانی جو بھی مرے گا وہ مجھے پہلے دیکھے گا، خواہ وہ مومن ہو یا منافق۔ تو یہ بات تو ثابت ہے کہ معصومین کی زیارت مومنین کو ہوگی۔ تو اور دوسرا یہ کہ اس میں ہمیں پہلے کچھ دلائل ہیں، عقلی دلائل ہیں، ان کے لحاظ سے اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جیسے اسرائیل ہے تو اسرائیل ایک ہی وقت میں بہت سی روحوں کو قبض کر سکتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں بھی، ہزاروں کی تعداد میں بھی،
کہ جب کوئی خدا نخواستہ کہیں حادثہ ہوتا ہے، کہیں بم بلاسٹ ہوتا ہے، تو ایک ہی وقت میں کئی روحیں قبض ہوتی ہیں، اور دنیا میں جگہ جگہ پہ جو ایک ہی اسرائیل فرشتہ ہے جو کہ روحوں کو قبض کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو آخر اسرائیل کے پاس بھی تو یہ صلاحیت ہے، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، تو جب اسرائیل کی یہ صلاحیت ہو سکتی ہے تو جو اسرائیل کے بھی استاد ہوں گے، اور کیونکہ ان کے پاس کیوں نہ یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ ہر ایک کی بات کو سن سکیں یا ہر ایک کی حاجت روائی کر سکیں، کیونکہ جب کسی نے ملک الموت سے یہ پوچھا تھا، اسرائیل سے یہ پوچھا تھا کہ تم ایک ہی وقت میں، کسی عارف نے پوچھا تھا کہ تم ایک ہی وقت میں اتنے لوگوں کی روحیں کیسے قبض کر لیتے ہو، تو اس نے یہ کہا تھا کہ میرے سامنے یہ دنیا ایک پیالے کی مانند ہے، جیسے ایک پیالے میں سے انسان جہاں سے چاہے اچک لے غذا کو، تو اسی طرح سے وہ کہتا ہے کہ میں جہاں سے جتنا چاہوں، جیسے جتنی بھی چاہوں روحیں قبض کر لیتا ہوں، میرے لیے یہ پوری دنیا ایک پیالے کی مانند ہے۔ تو سوچئے کہ اس امام کی کیا صلاحیت ہوگی کہ جس کے سامنے کائنات اس طرح سے ہو، کہ ایک مرتبہ خلیفہ ثانی حضرت عمر نے مولا کائنات امیر المؤمنین سے یہ کہا کہ یا علی، آپ سے جب بھی کوئی سوال کرتا ہے تو آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں، تو یہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ سوچ لیا کریں، ایسا نہ ہو کہ کبھی بعد میں پچھتانا پڑے، یا کوئی جواب آپ جلدی میں، نعوذ باللہ۔ یہ نہیں، اس کی معرفت بتا رہی ہوں کہ اتنی کمزور تھی امام کے بارے میں، امام کو مشورے دیے جا رہے ہیں، تو آپ سوچ لیا کریں، ایسا نہ ہو بعد میں پچھتائیں۔ تو مولا علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ کے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں، تمہارے ہاتھ کی کتنی انگلیاں ہیں؟ تو خلیفہ نے کہا کہ میرے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے اس سے کہا کہ سوچا کیوں نہیں جواب دینے سے پہلے؟ اس نے کہا کہ یہ ہاتھ ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے، سوچنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو امام علیہ السلام نے بھی پھر فرمایا کہ جس طرح تمہارے سامنے تمہارا ہاتھ رہتا ہے، یہ پوری دنیا، یہ کائنات میرے سامنے اسی طرح رہتی ہے، اسی لیے مجھے جواب دینے کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ان ہستیوں کا تصرف ہے جس پہ انسان کا ایمان ہونا چاہیے، اور ان چیزوں میں شک نہیں کرنا چاہیے کہ وہ یہ کام کیسے کر سکتی ہیں۔ خود مولا علی علیہ السلام کا ہی ایک فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا، امام حسن عسکری علیہ السلام نے، بلکہ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نحن کلمات التی لا تدرکو فضائلنا ولا تستقصا، کہ ہم وہ کلمات ہیں کہ جن کے فضائل کا ادراک نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی ان کی انتہا معلوم کی جا سکتی ہے، یعنی ہمارے فضائل کی انتہا کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ تو پھر ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے ان کے تصرفات میں۔ ایک تو یہ عقلی دلائل ہیں، دوسرا یہ بھی کہ اگر ایک شیطان ہے، اس پہ کوئی سوال نہیں کرتا کہ شیطان دنیا کے کسی بھی کونے میں کتنے ہی لوگوں کو ہر وقت ایک ہی وقت میں کتنے لوگوں کو گمراہی کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، تو کوئی شک نہیں کرتا کہ شیطان یہ کیسے کر سکتا ہے۔ لیکن معصومین کے بارے میں عجیب لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں کہ وہ کیسے ہدایت کر سکتے ہیں ایک ہی وقت میں۔ شیطان کی شیطانی پھیلانے پہ سب کا یقین ہے، ہادیوں کی ہدایت پہ سب کو شک ہوتا ہے، تو یہ بصیرت جو ہے کمزور ہونے کی علامات ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمیں علماء کو اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے، یعنی جیسے شیخ مفید اور ان کے شاگرد علم الہدا جو ہیں، وہ اس مسئلے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ معصومین ایک ہی وقت میں تمام مومنین جتنے بھی دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس جو حاضر ہوتے ہیں، اس مسئلے کی تعویل کی جائے گی۔ تعویل اس طرح سے ہوگی کہ ان کو، یعنی مومن جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ ان ہستیوں کی زیارت کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو انعام کے طور پہ، یعنی وہ اس کا ان ہستیوں کی زیارت کرنا ایک انعام ہوگا اس کی نیکیوں کا، ایک نتیجہ، وہ اپنی نیکی کے نتیجے کو دیکھے گا۔ معصومین کی زیارت سے مراد وہ اپنی نیکی کے نتیجے کو دیکھے گا، اور جو منافق دنیا سے جائے گا وہ اپنے بغض کے نتیجے کو دیکھے گا، اور وہ نتیجہ خدا ان کو دکھائے گا، ان کی عقیدے کی خوبصورتی کا اور عقیدے کی خرابی کا، ایک منافق کو۔ تو اسی طرح سے جیسے قرآن میں ہے، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، کہ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو بھی دیکھے گا۔ تو یہ نیکی دیکھی تو نہیں جا سکتی، مطلب یہی ہے کہ وہ نیکی کے نتیجے کو انسان دیکھے گا۔ اور اسی طرح سے من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جو ذرہ برابر شر کرے گا اس کو بھی دیکھے گا، یعنی اس شر کے نتیجے کو دیکھا جائے گا۔ تو وہ نتیجہ خدا کس طرح سے دکھائے گا، یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ اور پھر اس کی ایک تعویل یہ بھی ہے
اس مسئلے کی جو ایک طویل علماء نے بتائی ہے، ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ عقلاً جو ہے محال ہے کہ جسم مثالی جو ہے وہ ہر جگہ پہ حاضر ہو، یعنی حقیقی جسم ہر جگہ پہ حاضر ہو، یہ عقلاً محال ہے۔ البتہ جسم مثالی ہے جسے ہر مرنے والا دیکھے گا، یعنی معصومین کے کچھ جسم مثالی اللہ نے، جیسے فوٹو کاپی آپ سمجھ لیں، جسم مثالی اللہ نے خلق فرمائے ہیں۔ جس طرح سے کہ حضرت علی علیہ السلام کا جسم مثالی بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے پھر پوچھا کہ یہ علی کو تو میں زمین پہ چھوڑ کے آیا تھا، یہ میرے سے بھی پہلے یہاں پہ کیسے موجود ہیں؟ تو یہ پھر جواب آیا تھا آپ کو کہ چونکہ فرشتوں کو علی سے شدید محبت ہے، اور اس محبت کی وجہ سے اللہ نے علی علیہ السلام کا ایک جسم مثالی آسمانوں پہ خلق فرمایا ہے کہ جس کی زیارت فرشتے کرتے ہیں، جسے دیکھ کے فرشتے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تو محدث نعمت اللہ جزائری نے بھی ایک موقف اختیار کیا ہے کہ خدا نے ان معصومین کی تماثیل خلق فرمائی ہیں، یعنی کچھ ہستیاں جو ان کے جیسے جسم رکھتی ہیں وہ خلق فرمائی ہیں۔ تو اس طرح سے بھی یعنی یہ ایک ہے، لیکن بہرحال یہ اپنی اپنی معرفت کی منزل ہے کہ ایک عارف ہے، وہ جب گیا تھا امام رضا علیہ السلام کے روضے پہ، تو اس نے جب یہ دیکھا کہ اتنے زائرین ہیں اور ہر زائر اپنی فریاد بیان کر رہا ہے، اور اتنا بڑا روضہ کہ بڑے بڑے صحن ہیں اور اتنے دروازے ہیں، ہر دروازے سے سائل آ رہے ہیں، زائرین آ رہے ہیں، تو جب اس عارف کے آنکھوں سے پردوں کو برطرف کیا گیا تو اس نے دیکھا کہ ہر زائر کے برابر امام علی رضا علیہ السلام موجود ہیں۔ اب وہ کس صورت میں موجود ہیں، اس چیز کو اصل حقیقت اللہ جانتا ہے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ اپنی جگہ رہنا چاہیے کہ یہ ہستیاں بالکل ہمارے مسائل کو سنتی ہیں اور ہمارے مسئلوں کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ تو البتہ ایک محتاط نظریہ ہے اس میں، علامہ مجلسی بھی شامل ہیں، اور وہ محتاط نظریہ یہ ہے کہ ان معاملات پہ ایمان تو رکھنا چاہیے کہ یہ ہستیاں وقت آخر، وقت احتضار ہر مومن کے پاس موجود ہوں گی، لیکن وہ کس صورت میں موجود ہوں گی، وہ کیفیت اور تفصیل کیا ہوگی، اس کی ضرورت نہیں ہے اس میں جانے کی۔ یعنی علماء یہ کہتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ آپ یہ عقیدہ تو رکھیں، لیکن یہ نہ سوچیں، یہ پریشان نہ ہوں کہ وہ کس طرح سے کریں گے۔ دیکھیے ایک بہت سیدھی سی مثال ہے کہ ایک انجینئر اگر کوئی چیز ایجاد کرتا ہے تو کوئی سوال نہیں کرتا کہ یہ کس طرح سے بنی، ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ جیسا کہ ایئر کنڈیشن ایجاد ہوئے، کمرہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کوئی اس بحث میں نہیں جاتا کہ یہ بنا کس طرح سے ہے، ہر کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یا پھر آپ دیکھیے اور ایجادات ہوتی ہیں، لوگ فائدے اٹھاتے ہیں، جا کے پوچھتے نہیں ہیں کہ یہ کیسے بنی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ معصومین علیہ السلام کی محبت سے آپ اپنے دل و دماغ کو منور کریں، ان کی سیرت سے جو ہے اپنی زندگیاں روشن کریں، اور ان کی سیرت پہ عمل کر کے اور ان پہ عقیدہ رکھ کے، ان کی عظمت پہ عقیدہ رکھتے ہوئے اپنی اور ان کی آخرت میں ان کی شفاعت کی امید رکھیں، یقین رکھیں۔ تو باقی اس بحث میں نہ جائیں کہ وہ یہ کام کس طرح کرتی ہیں یا کس طرح سے کریں گی، کیونکہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں، بہت سی بحثیں بیکار کی ہوتی ہیں۔ جیسا کہ دیکھیں اصل مقصد سے ہم ہٹ جاتے ہیں ان بحثوں میں پڑھ کے، جیسا کہ خدا سورہ کہف میں یہ فرماتا ہے سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ۔ خدا یہ فرماتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 3 ہیں، یہ اصحاب کہف کی بات ہو رہی ہے کہ آپس میں لوگ بحث کیا کرتے تھے بیکار کی کہ وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے، کچھ کہیں گے وہ 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا ہے۔ تو خدا فرماتے ہیں یہ بغیر دیکھے کہ اندازے لگا رہے ہیں، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں، 8واں ان کا کتا ہے۔ تو خدا کہتا ہے اپنے نبی سے، اے رسول ان سے کہہ دیجئے میرا رب ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے، ان کے بارے میں کم ہی لوگ جانتے ہیں، لہٰذا آپ اس طرح کی گفتگو نہ کریں، اس طرح کی بحث نہ کریں، بلکہ اصل مقصد جو ہے کہ یہ دیکھیں کہ انہوں نے قیام کس لیے کیا۔ ایک ظالم بادشاہ کے خلاف انہوں نے حق کے لیے قیام کیا، توحید کے لیے قیام کیا، بجائے اس کے کہ آپ یہ تعداد گنے کہ وہ کتنے تھے تو ان کا کتا کتنواں تھا۔ تو یہ خدا ان چیزوں کو رجمًا بالغائب کہہ رہا ہے۔ تو اسی طرح سے ہم اپنی جو معصومین علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس پہ ہم غور کریں، ان کی سیرت پہ غور کریں
کہ ہم ان کی برکتوں سے کیسے فیضیاب ہو سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس طرح کی بحثوں میں ہی اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں کہ وہ کس طرح مدد کریں گے، وہ کس طرح ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، وہ کیسے سنتے ہیں۔ البتہ ہمیں ان کے تصرفات پہ شک نہیں کرنا چاہیے۔ بس دو چیزیں معصومین کے بارے میں کہ نہ تو انہیں ہم رب سمجھے، مولا علی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں نزلون عن الربوبیہ، کہ ہمیں ربوبیت سے نیچے رکھو، ودفعوا عن خطوط بشریہ، اور جو بشریت کی حدیں ہیں ان کو بھی ہم سے دور رکھو، یعنی نہ تو ہم تمہارے جیسے ہیں اور نہ ہی ہم رب ہیں۔ ان دو حدود کا خیال رکھتے ہوئے تم ہمارے لیے جو بھی کہو تم کہہ سکتے ہو، اس لیے کہ تم ہمارے فضائل کو پہنچ ہی نہیں سکتے، سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ہمارے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ تمہاری عقل میں ہی نہیں آ سکتے، تو تم ہمارے فضائل میں، ہمارے تصرفات میں شک نہ کرو۔ تو اس کا نتیجہ کلام یہ نکلا کہ ہمیں یہ عقیدہ تو رکھنا چاہیے کہ معصومین علیہم السلام ضرور اپنی زیارت مومنین کو کرواتے ہیں جب وقت احتضار ہوتا ہے، اور ہمارے مسائل بھی سنتے ہیں، کیونکہ ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ تو جس طرح سے زمانے کا امام جو حاضر ہے، ہر ہماری باتوں کو، ہمارے معاملات کو نظر رکھے ہوئے ہے، اور اس پہ دلیل تو قرآن کی آیت بھی ہے کہ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اے رسول ان سے کہہ دو یہ عمل کرتے جائیں، ان کے اعمال کو خدا، رسول اور مومنین دیکھ رہے ہیں۔ تو یعنی ہر زمانے کا امام جو ہے وہ تو اپنے چاہنے والوں کے اعمال پہ نظر رکھے ہوئے ہے، لیکن جو ائمہ اس دنیا سے ظاہراً چلے گئے ہیں وہ بھی ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں، وہ بھی ہماری حاجات کو سن سکتے ہیں۔ اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں ان کو سلام بھی زندہ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ جس طرح سے کہ امام زمانہ علیہ السلام باخبر ہیں ہمارے حالات سے، اس طرح سے باقی ائمہ بھی باخبر ہیں۔ بس ایک واقعہ میں آپ کو مولا علی علیہ السلام کو سناتی ہوں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نجف زیارات کے لیے جا رہا تھا۔ راستے میں اس نے پیدل، چونکہ سفر اس زمانے میں ہوا کرتے تھے، تو راستے میں ایک جگہ نہر تھی، وہاں آرام کے لیے قریبی جگہ پہ وہ لیٹ گیا۔ تو کچھ دیر کے بعد اس نے دیکھا وہاں ایک شخص ہے جو کہ نہر پہ وہ بھی کسی مقصد کے لیے پانی لینے کے لیے آیا ہے۔ تو اس کی ملاقات جب اس شخص سے ہوئی تو اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ نجف جا رہا ہوں اپنے مولا کی زیارت کے لیے۔ تو وہ کہنے لگا کہ وہ تو زندہ نہیں ہے، وہ تو سنتے نہیں ہیں، تو کیا فائدہ ان کی زیارت کو جانے کا؟ تو یہ بہت شخص پریشان ہوا، تو کہتا ہے کہ دیکھو میں کتنا برا بھلا تمہارے مولا کو کہہ رہا ہوں، اگر وہ سنتے ہوتے تو ضرور، یا کچھ کر سکتے ہوتے تو ضرور مجھے سزا دیتے۔ تو یہ شخص بہت پریشان ہوا اس کی باتوں سے کہ امام کے بارے میں یہ اس طرح سے گفتگو کر رہا ہے۔ تو وہ چلا گیا، اور زیارت کے لیے جب اس نے مولا کی زیارت کی تو اس کے بعد اس کو مولا نے اس سے ملاقات کی، عالم کشف میں ملاقات کی، اور فرمایا کہ دیکھو تو تم نے اس شخص کے بارے میں جو میرے بارے میں باتیں کی تھی تم نے مجھے بتائی نہیں۔ تو اس نے کہا کہ مولا مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں اور آپ کی زری مقدس کے پاس جا کے میں شکوہ کروں اس کا، یا اس کی غلط قسم کی باتوں کو دہراؤں۔ تو امام نے فرمایا اب تم واپس اسی راستے سے جاؤ گے، وہ شخص وہیں تمہیں ملے گا، تو اس کو جا کے کہنا کہ تمہیں جو علی نے کچھ نہیں کہا وہ اس لیے نہیں کہا کہ ایک دفعہ تم نہر پہ موجود تھے اور تم نے چلو میں ایک چلو پانی ہاتھ میں لیا تھا، اور اسے فضا میں پھینکتے ہوئے یہ کہا تھا کہ کیا تھا کہ اگر حسین کو پانی پلا دیتے وہ ظالم، یہ ایک پانی ہی تو تھا، تو اگر یہ پلا دیتے تو حسین کی پیاس بجھ جاتی۔ تو وہ جو میرے بیٹے حسین کے لیے تم نے دل میں ایک نرم گوشہ رکھا تھا، ایک نرم گوشہ جو تم نے جو محبت محسوس کی تھی، اس محبت کی وجہ سے میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا۔ تو واقعاً وہ شخص جب واپس لوٹا تو راستے میں جب اسی جگہ پہ پہنچا تو وہ شخص موجود تھا۔ تو پھر اس نے اس کو یہ ساری بات بتائی، تو وہ حیران ہو گیا کہ میں نے جس وقت یہ بات منہ سے نکالی تھی پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ تو پھر کیا نتیجہ نکلا؟ ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ جو ہرگز بھی جھٹلائے نہیں جا سکتے، کہ یہ معصومین دنیا سے چلے بھی جائیں تو اسی طرح سے ہماری بات کو سنتے ہیں جیسے وہ موجود ہوتے ہیں۔ البتہ وہ کیسے سنتے ہیں، اس میں مختلف قسم کی آرائیں ہیں، علماء کی تحقیقات مختلف قسم کی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ مرنے والے کو خدا کہ یہ ہستیاں اتنے بلند مقام پہ ہیں کہ جب مومن اس دنیا سے جانے لگتا ہے تو خدا اس کی بصارت کو اتنا تیز کر دیتا ہے کہ یہ اس عالم بالا پہ ان ہستیوں کی زیارت کر لیتی ہیں۔ یہ بھی بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ ان کا مقام اتنا بلند ہو جاتا ہے مومن کا کہ وہ ان ہستیوں کی زیارت اس طرح سے کر لیتی ہیں، جیسا کہ آج بھی اگر دیکھا جائے تو سوشل میڈیا یا سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے
کہ ایک بندہ ایک جگہ پہ تقریر کرتا ہے تو کہاں کہاں اس کی آواز نہیں پہنچتی، کہاں کہاں نہیں وہ سن، اور کہاں کہاں کے مسائل اس تک نہیں پہنچتے، اور اس کی کہیں بھی بات بھی ہر جگہ کونے کونے میں پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ ایک سوشل میڈیا جو چل رہا ہے، یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے، یہ کیا ہے، ایک دنیاوی نور کی مثال ہے۔ تو جو خدائی نور عظمت سے جن ہستیوں کو اللہ نے خلق کیا ہوگا، تو ان کی صلاحیت اور تصرفات جو ہیں وہ ہماری عقلوں کی کمزوری ہے، بصیرت و معرفت کی کمزوری ہے کہ اس میں نہیں سما سکتے، وگرنہ ہمیں اس میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ہستیاں ہماری باتیں سنتی ہیں، ہمارے اعمال کو دیکھتی ہیں، لیکن کس طرح دیکھتی ہیں اس بارے میں سوچنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یا اس طرح کے اور بہت سے سوالات ہیں جو سوچے جاتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام کہاں رہتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، ان کی فیملی کیا ہے۔ ان چیزوں کو ضرورت نہیں ہے سوچنے کی۔ اصل مقصد ہے کہ ہم امام کی مدد کیسے کر سکتے ہیں، ہم ان کے نور سے فیض یاب کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو بس یہ ایک پیغام تھا جس کو میں نے پہنچایا ہے۔ امید ہے کہ آپ سب اس کو جو ہے کسی حد تک سن کے یقیناً بہت سی الجھنیں دور ہوئی ہوں گی۔ تو انشاءاللہ آئندہ بھی عقائد کے موضوع پہ نئے موضوع کے ساتھ میں آپ کے سامنے کچھ بیان کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔